अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 24 सूरह जुमर आयत नंबर 38 आयत नंबर 38। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون الله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون जज़ाकल्लाह बारकल्लाह वलइन नून साकिन है, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से सीन है, तो यहाँ पे इख्फा करेंगे। सअलतहुम, सीन सीटी वाले हरूफ में से है, सीटी के साथ अदा करेंगे। बड़ी हा है, हलक के आखिरी हिस्से से अदा होती है, जिसको अक्सा हलक कहते हैं। मीम साकिन के बाद हुरूफ गर मलून में से मीम है, तो इदगाम माल गुन्ना होगा।
غنہ آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا ایک الف کی مقدار کے برابر۔ من خلق السماوات، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا، اظہار یعنی حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ خلق خا پر پڑھی جائے گی، قاف بھی پر پڑھا جائے گا کیونکہ دونوں موٹے حروف میں سے ہیں۔ السماواتی میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تاکہ نیچے زیر ہے زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے۔ والارض را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قاف کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ یعنی پیش ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نون مشدد پہ غنہ ہوگا اور لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو پیش ہو پر پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ قل قاف جو ہے یہ پر پڑھیں گے اور لام کو بغیر قلقلے کے ادا کریں گے۔ افرأیتم ما، افرا را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ای یا لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ اور میم ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ما تدعون، ما میم کے بعد الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تدعون دال پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ 5 حروف جن پہ قلقلہ ہوتا ہے، قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ عین کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف برابر لمبا کریں گے۔ تدعون من دون اللہ، لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ ان ارادنی اللہ، لفظ اللہ باریک پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ ان نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ ارادنی اللہ، را پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور لفظ اللہ پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے۔ بذرن نون تنوین ہے را کے نیچے اور بعد میں حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ حل ہن نون مشدد پہ غنہ ہوگا۔ کاشفات ضرہ، او ہا پہ مد منفصل ہے، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ او ارادنی برحمت، یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ بعد میں حروف حلقی میں سے ہا ہے۔ هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، باقی ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر سألتہم آپ پوچھیں ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قل کہہ دیجئے، افرأیتم، تو کیا تم نے دیکھا، تدعون ما تدعون، وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان اگر ارادنی اللہ، ارادہ کرے مجھے اللہ، بذرن کوئی تکلیف پہنچانے کا، کوئی نقصان پہنچانے کا، حال کیا ہننا وہ ہستیاں، کاشفات مجھ سے دور کر سکتی ہیں، ضرہ اس تکلیف کو، اس نقصان کو، او یا ارادنی ارادہ کرے مجھے، برحمت کسی رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمتی ہی، کیا وہ ہستیاں روک سکتی ہیں مجھ سے اس کی رحمت کو۔ قل کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، علیہ اسی پر، یتوکل المتوکلون بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔
اس آیت میں مشرکین کی جہالت اور ان کے قول و عمل کے تضاد کو واضح کیا گیا ہے۔ فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ اس اقرار کا لازمی طور پہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب خالق وہی ہے تو پھر مالک بھی وہی ہے۔ پھر کسی اور کے پاس نفع نقصان کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے پاس یہ اختیار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس اقرار کے بعد انہیں اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کے نفع یا نقصان کا اختیار نہ رکھنے کا اقرار کروانے کے لیے فرمایا کہ پھر ان سے کہیے کہ پھر یہ بتاؤ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو وہ کیا اتنی پاورفل ہیں کہ وہ اس نقصان کو روک سکیں یا اس نقصان کو مجھ سے دور کر سکیں؟ نہیں دور کر سکتے۔ اور اگر اللہ میرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے، کوئی مہربانی کرنا چاہے، اپنی رحمت نازل کرنا چاہے، تو کیا ان میں ہے اتنی طاقت کہ وہ اللہ کی اس رحمت کو روک سکتی ہیں؟ اب آگے اللہ نے کافروں کے جواب کو یہاں ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ جب خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے تو کوئی دوسرا اس کے ارادے کے خلاف کیا کر سکتا ہے؟ وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر وہ کسی پہ اپنی رحمت کرنی چاہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنی چاہے، تو اس کی اس رحمت کو بھی وہ روک نہیں سکتا۔ اب یا تو ان کا یہ جواب بالکل واضح ہے، وہ خاموشی اختیار کریں گے، یا پھر وہ کہیں گے نہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے۔ تو پھر آگے فرمایا قل حسبی اللہ، کافر اس سوال کے جواب میں خاموش، تو آپ خود ہی فرما دیں کہ مجھے اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، تمام بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے لازمی ہے، کیونکہ جب کسی بات کا زیادہ زور سے حکم دینا ہو تو اسے خبر کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا کہنا ہو کہ آج سب لوگ فلاں جگہ عصر کی نماز پڑھیں، تو آج سب لوگ فلاں جگہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے، تو زور دینا ہو جب کسی بات پہ تو اسے خبر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرما علیہ یتوکل المتوکلون کہ بھروسہ کرنے والے اسی اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔